مفتی صاحب گانے بجانے والے کہنے والے ڈھول بجانے والوں سے ہدیہ لینا چاہیے، ان کی آمدن حلال ہے یا حرام ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کاروبار ہے اور ہم کون سا کام کریں اور ہماری مجبوری ہم ایسا کام ہی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی، گانے بجانے والوں کا حرام کاروبار ہے، اس سے کوئی ہدیہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ ہدیہ دے جائیں آپ کو اٹھا کے کسی فقیر کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے، بہتر تو یہ ہے کہ بندہ لوٹا دے اور کہے کہ میں حلال چیز سے لیتا ہوں، حرام سے نہیں لیتا۔ میں نے مولانا طاہر جمیل صاحب کا ایک واقعہ سنا، وہ کہتے ہیں میں اپنے باغ کی لگی ہوئی شہد کے چھتے سے شہد نکال کے ایک استاد کے پاس، غالباً مولانا جمشید رحمہ اللہ کہا کہ جی میں ان کے پاس لے گیا کہ شہد ہے ہمارے باغ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے استاد جی نے شہد لی اور رکھ کے مجھے کہا کہ بیٹا ایک بات آپ سے کہوں، ناراض نہ ہونا، سچ سچ بتانا۔ کہا کیا؟ کہا یہ جو تمہارا باغ ہے کس کا ہے؟ کہا جی میرے ابا کا ہے۔ کہا تیرے ابا نے تیری اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا یا ان کا حصہ بھی لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میرے ابا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، تو یہ باغ جو ملا ہے آپ کے ابا کو کہاں سے ملا؟ کہا دادا۔ کہا آپ کے دادا نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کی قسم مجھے آگے یاد نہیں ہے، مجھے اتنا یاد ہے۔ وہ اس ایک شہد کی بوتل پہ بھی اتنے سوال کر رہے تھے، ایک نوالے پر کیا سے کیا ہو جائے گی عبادت۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اور ہم ان حرام والوں سے پیسے لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے۔ ایک بندے کا حرام کاروبار تھا، انہوں نے مجھے کہا آپ میرے گھر کھانا کھائیں۔ میں نے 4 5 6 دفعہ ادھر ادھر کیا، ایک موقع پہ، دوسرے موقع پہ، تیسرے موقع پہ۔ پھر میں نے سوچا کہ یار گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ میں بھی نرمی کرتا رہوں، نہیں آج مصروف ہوں، آج ادھر ہوں، آج ادھر ہوں، آج ادھر ہوں، اس کو سچ سچ کہوں۔ بھائی آئے بیٹھے، میں نے کہا بھائی ناراض تو نہیں ہوں گے، ایک بات کرتا ہوں۔ کہتے جی کریں۔ پھر میں نے مذاق میں کہا ناراض ہو گئے تو 2 روٹیاں اور کھا لینا۔ پھر تھوڑا ہنسی مزاج ہوا نا، پھر میں نے سمجھایا، میں نے کہا بھائی آپ کی آمدن فلاں معاملے میں سود کی ہے۔ چونک گیا، جی ہاں۔ تو میں نے کہا میں حرام چیز نہیں کھاتا۔ کہتے میرا شوق تھا آپ میرے گھر آتے کھانا کھاتے۔ میں نے کہا ایک چیز پہ میں آپ کو شوق پورا کرتا ہوں، کھانا میں لے آؤں گا، تیرے گھر بیٹھ کے اکٹھا کھا لیں گے۔ اگلے دن وہ آیا، اس نے کہا استاد جی ہم نے وہ سود والا اکاؤنٹ ختم کر دیا۔ مجھے اتنا رات کو یہ دل پہ لگی رہی کہ کھانا میرے گھر میں آ کر لے کے آئے گا یہ بندہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر سمجھانے سے بندہ دل نہ توڑے، اصل چیز کو چھوڑ دے تو پھر آپ سمجھا بھی دیں۔